قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ دو بیانات میں ہم تقریباً 10 مخارج کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آج میری کوشش رہے گی کہ آج کے بیان میں جو باقی 7 مخارج ہیں ان کا بھی مختصراً تذکرہ کیا جائے تاکہ مخارج کی بحث یہ اختتام کو پہنچے اور ہم مقصد اصلی جو کہ تفسیر قرآن ہے اس کی جانب آگے بڑھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 11واں مخرج جو ہے وہ ہے حرف را کا۔ 11واں مخرج حرف را کا۔ گزشتہ ہم نے لام اور نون کے مخارج پڑھے تھے۔ لام کے مخرج کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ زبان کا کنارہ کچھ حصہ حافہ لسان کا جب اوپر کے ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں کی طرف مائل ہو کر کے تالو سے ہلکی سی ٹکر کھائے گا تو اس سے لفظ لام ادا ہوگا۔ پھر نون مخرج کو پڑھتے وقت، سیکھتے وقت، جانتے وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ نون سارا کا سارا مخرج جو ہے وہ لام جیسا ہی ہے، لیکن نون کے مخرج میں ضاحک کے مسوڑے استعمال نہیں ہوں گے، باقی سارا کا سارا لام کی طرح ہی ہے۔ اس سے اگلا مخرج جو ہے جو آج ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے را کا۔ تو را یہ سارا کا سارا نون کے مخرج کے ہی قریب ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ را یہ نون کا پڑوسی ہے، سارا کا سارا مخرج نون جیسا ہی ہے، لیکن اس میں زبان کی پشت کہیں نہیں ٹکرائے گی، بلکہ زبان کی جو پشت ہے، زبان کی جو درمیانی حصہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ٹکرائے گا، تالو کے ساتھ نہیں لگے گا۔ نون بلکہ زبان کا سامنے زبان کی نوک تو استعمال ہوگی، لیکن زبان کی وسط لسان جو ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ کہیں بھی استعمال نہیں ہوگی۔ اور ان حروف کو، ان 3 حروف کو لام لام، نون اور را، ان 3 حروف کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے۔ ان 3 حروف کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک طرف سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا مخرج جو ہے وہ ہے طا، دال اور تا کا۔ ان کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے۔ طا، دال، تا، جس کو اردو میں توئیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ طا، دال اور تا، مخرج نمبر 12۔ یہ زبان کی نوک جب ثنایا کی جڑ کے ساتھ لگ جائے، زبان کی نوک جب ثنایا کی جڑ کے ساتھ لگ جائے، یہ ثنایا علیہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ثنایا علیہ ہیں، اور زبان کی نوک جب یہاں پر ان کی جڑ کے ساتھ لگے گی، یہ دیکھیں دوبارہ، زبان کی نوک جب یہ ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے گی تو اس سے ادا ہوگا طا، دال، تا، طا، دال، تا۔ اور اگر حرکت کے ساتھ پڑھیں تو طا، طی، طو، دا، دی، دو، تا، تی، تو۔ اور اگر جزم کے ساتھ پڑھیں تو اطغو، اتغو، اتغو، اد، 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 ات، ات، ات۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا 12واں مخرج۔ اب آتے ہیں 13ویں مخرج کی طرف جو کہ ظا، ذال اور ثا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا مخرج 12واں مخرج جو تھا وہ طا، دال اور تا۔ اگلا مخرج جو ہے نمبر 13 وہ ہے ظا، ذال اور ثا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی زبان کی نوک کو عمل دخل ہے۔ ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے ساتھ استعمال ہوگی، لیکن
تو دال تا میں ثنایا علیہ کی جڑ استعمال ہوئی تھی، یہاں پر ثنایا علیہ کی نوک استعمال ہوگی. پہلے میں ثنایا علیہ کی جڑ استعمال ہوئی تھی، یہاں پر بالکل نوک استعمال ہوگی. یعنی جو زبان بالکل دانتوں کا بالکل وہ حصہ کہ جہاں سے یوں سمجھ لیں کہ زبان کا وہ حصہ جہاں سے دانت کا وہ حصہ جہاں سے دانت کاٹتا ہے. ٹھیک ہے، جڑ والی طرف نہیں، مسوڑوں والی طرف نہیں، بلکہ نیچے والی طرف. تو زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے سر کے ساتھ لگے گی، ثنایا علیہ کی نوک کے ساتھ لگے گی تو 3 حروف ادا ہوں گے، ض، ذال اور ثا. ٹھیک ہے، ض کو ضا نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، یہ عمومی غلطی کی جاتی ہے. ض کو ہم ضا پڑھتے ہیں، ضا، یہ زا کا مصدر مخرج بن جاتا ہے، زا کا، جبکہ یہ زا نہیں ہے، یہ ضا ہے. اسی طرح ذال کو ذال ہی پڑھنا ہے، ذال کو بھی ذال نہیں پڑھنا. جیسے ہم عموماً غلطی کرتے ہیں اعوذ، اعوذ، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، بلکہ اعوذ، اعوذ. تو زبان کی نوک ثنایا علیہ کے ساتھ جب لگی، ثنایا علیہ کے سر کے ساتھ جب لگی تو اس سے 3 حروف ادا ہوئے، ض، ذال اور ثا. اب آتے ہیں 14 مخرج کی طرف، 14، اور اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں جو کہ صاد، زا اور سین. یہ تینوں جو مخرج اوپر بیان کیے گئے ہیں، تو دال تا والا، ضا دال ثا والا اور صاد زا سین والا، یہ تینوں مخارج اس میں زبان کی نوک کو عمل دخل ہے. ان تینوں مخارج میں زبان کی نوک کو عمل دخل ہے، لیکن ایک میں زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ میں لگے گی، دوسرے میں ثنایا علیہ کے سروں کے ساتھ لگے گی، اور تیسری میں ثنایا سفلا کے کنارے کے ساتھ لگے گی. اوپر والے جو سامنے والے بالکل 2 دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا علیہ، جبکہ نچلے جبڑے میں جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا سفلا. آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ثنایا سفلا ہے. تو لہٰذا صاد، زا اور سین زبان کا سرا اور نیچے والے دانت ثنایا سفلا کا کنارہ جب یہاں پر زبان لگے گی تو اس سے 3 حروف ادا ہوں گے جو کہ صاد، زا اور سین ہے. صاد، زا اور سین حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو صا، سی، سو، زا، زی، زو، سا، سی، سو. ٹھیک ہے، تینوں میں ایک سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. صفیر کہتے ہیں صاد کے ساتھ جب صفیر ہو تو چڑیا کی آواز کو کہا جاتا ہے. چونکہ چڑیا کی آواز بھی سیٹی جیسی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، حروف صفیر. صاد، اس، 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 از، 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 اس، اس، اس. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں 15 نمبر مخرج کے اوپر. 15 مخرج ہے نیچے کے ہونٹ کا شکم، یعنی نیچے والے ہونٹ کا درمیان، اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اوپر والے دانت. نیچے والا جب ہونٹ یہ اوپر سامنے والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگے گا تو اس سے ایک ہی حرف ادا ہوگا اور وہ ہے فا. کون سا حرف ادا ہوگا؟ فا. نیچے والا ہونٹ یہ جب اوپر ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے گا، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں اشارہ کر کے دکھا سکتا ہوں آپ کو. یہ نیچے والا ہونٹ جب ثنایا علیہ کے سر کے ساتھ لگے گا، ثنایا علیہ کے ساتھ جب لگے گا تو اس سے لفظ فا ادا ہوگا. فا، اس میں ذرا بھی سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل بہت شدت کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا اس طرح کی آواز پیدا ہو جائے، نہیں، بالکل اپنی حالت پہ اس کو ادا کرنا ہے. فا، فی، فو. ٹھیک ہے، اور اگر جزم کے ساتھ پڑھیں گے تو اف، اف، اف. ٹھیک ہے، اگلا مخرج ہے با، میم اور واؤ کا، واؤ بغیر مدہ، با، میم اور واؤ یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لفظ با بھی جب دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ با ادا ہوتا ہے.
جب دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ حرف با اور میم. میم بھی دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ با یہ دونوں ہونٹ جب ملیں گے تو ان کی خشکی والا حصہ آپس میں ملے گا، جبکہ میم میم کے لیے جب دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے تو یہ تری والا حصہ استعمال ہوگا. اور واو جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، واو. ٹھیک ہے، اس میں دونوں ہونٹ آپس میں ملتے نہیں ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کی ایک ناتمام سی صورت بن جاتی ہے جس سے واو ادا ہوتا ہے. اور ان کو فا با میم واو ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شفتین ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد آخری مخرج ہے جو کہ خیشوم ہے. خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کا بالکل اوپری حصہ. آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، میں اشارہ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بالکل ناک کا بانسا جہاں پر کی گنگناہٹ پیدا ہوتی ہے، نون کی صورت میں، نون ساکن کی صورت میں، تنوین کی صورت میں. انشاءاللہ غننے کے قواعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ آگے جا کے پڑھیں گے دوران تلاوت. ابھی صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ خیشوم یہاں سے آخری مخرج ادا ہوتا ہے اور وہ ہے غنہ. غنہ خیشوم سے ادا کیا جاتا ہے. امید کرتا ہوں مخارج کی یہ مختصراً جو ہم نے بحث شروع کی تھی اس کو آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر ان میں سے کسی بھی مخرج کے اوپر آپ کو مکمل دسترس حاصل نہیں ہوئی تو میں یہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ اس وقت تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اس آڈیو کو سنتے رہیں جب تک کہ آپ کے حروف صحیح طور پر ادا نہیں ہو جاتے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے الفاظ بالکل صحیح ہو جائیں اور ہم اس انداز میں تلاوت کر سکیں کہ جس انداز میں تلاوت کرنے کا حق ہے. انشاءاللہ العزیز کل سے ہم تفسیر جہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا وہیں سے ہم آگے شروع کریں گے.